مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات چٹ منگنی پٹویا کی طرح ہو رہی ہے۔ کل مریم نواز نے بلاول بھٹو کو ملاقات کی دعوت دی اور بلاول بھٹو زرداری نے فوری طور پر قبول کر لی اور آج وہ جاتی عمرہ جا رہے ہیں یا وہاں پہ مل بیٹھ کے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آؤ اندلیب کریں آہوزاریاں، یہ مل بیٹھ کے آہوزاریاں کریں گے، اپنے ابے کو بچانے کی کوشش کریں گے، حکمت عملی طے کریں گے کس طرح بچایا جا سکتا ہے، میاں نواز شریف کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے جیل سے، آصف علی زرداری کو۔ تو دیکھیے یہ ملاقات کیا رنگ لاتی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن نے اعلان کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اے پی سی ہوگی اور عید کے فوری بعد اے پی سی بلانے کا کہا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھیں ناظرین کہ کس طریقے سے ہماری سیاست کروٹیں بدل رہی ہے، کس طریقے سے سیاست میں نشیب و فراز آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ محض اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، جو ہنگامہ آرائی نظر آ رہی ہے، جو ابال نظر آ رہا ہے سیاست میں، جو ابال میں اس ابال کو بالکل مصنوعی سمجھتا ہوں۔ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہنگامہ آرائی بس ایک ڈرامہ ہے حکومت کو بلیک میل کرنے کا کہ اپوزیشن متحد ہو گئی ہے۔ حکومت کیا کرے؟ حکومت یہ کرے کہ ان کے اوپر ہاتھ نرم رکھ دے، رویہ ذرا نرم رکھ دے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں تو ایسا کچھ حکومت کرے کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت مل جائے، بلاول بھٹو کے والد کو رہائی مل جائے، ان کی پھپھو کو رہائی مل جائے، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں تھوڑی سی نرمی لائی جائے۔ لیکن عمران خان جس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ پرعزم ہے اور جو وہ وعدے کر چکے ہیں، جو وہ دعوے کر چکے ہیں، ان کے لیے ان سے گو کہ وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں وہ یو ٹرن لیتے نظر نہیں آ رہے۔ اگر اس معاملے میں وہ یو ٹرن لیں گے تو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو ساکھ ہے، وہ ساری کی ساری خاک میں مل جائے گی۔ حکومت گرانے کے لیے سب سے زیادہ تگ و دو مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں حکومت گرانے کے حوالے سے، اور ان کے بعد اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی تو اس کے بعد میں آتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی بھی اولین خواہش ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو اور جو بھی آئے ان کو کچھ این آر او مل جائے۔ لیکن دوسری طرف مریم نواز بلاول بھٹو سے ملاقات کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد آصف علی زرداری کی یہ خواہش نہیں ہے کہ حکومت جاتی رہے، حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر حکومت کا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، حکومت کا مرکز میں اگر خاتمہ ہوتا ہے تو سندھ میں بھی پھر پیپلز پارٹی کی حکومت جائے گی اور ان کو جو کچھ ریلیف مل جاتا ہے، جو کوئی سہولت مل جاتی ہے، جو کچھ ایج مل جاتا ہے، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا اور پھر تو یہ بے رحم اعتصاب کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ تو اس لیے جب دونوں پارٹیوں کا نقطہ نظر ایک نہیں ہے، جب دونوں پارٹیوں کا لاہ عمل ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، تو اس میں کامیابی کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ تو باقی شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 15 ایم این ایز کا ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ بھئی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اگر ان کے پاس 4 ایم این اے بھی ہوتے تو یہ حکومت کے خلاف تحریک عدم لے آتے۔ 15 تو بہت بڑی بات ہے۔ اپنے لوگوں کو یہ خیر منائیں کہ ان کے کتنے دوسرے کیمپ میں جا چکے ہیں یا جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی روایت رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگ ہمدردیاں بدلتے اپنے مفادات کے تحت، یعنی کہ تحریک انصاف کے لوگ بڑے متحد ہیں، بڑے وہ کسی بات کے اوپر سمجھوتہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ بھی اسی دھرتی کی پیداوار ہیں، اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں، اسی ماحول میں انہوں کی پرورش، یہی ان کی سیاسی تربیت ہے۔ وہ بھی ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، لیکن آج کون سے لوگ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے جا سکتے ہیں دوسرے کیمپ میں، حکومتی کیمپ میں، اور پیپلز پارٹی کے جا سکتے ہیں دوسرے کیمپ میں۔ تحریک انصاف والوں کو دوسرے کیمپ میں، اپوزیشن کے کیمپ میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب تک ان کو کوئی بہت زیادہ گھوڑوں کو کوئی سبزہ نہ دکھا دیا جائے۔ اور اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومتی ایم این ایز کو توڑ سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پیچھے
آپ سمجھ لیں کہ عوام نہ ہو، آپ سمجھ لیں کہ کچھ اور نہ ہو، لیکن فوج اس کے پیچھے ہے۔ جب تک فوج اس کے پیچھے ہے اس حکومت کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ خواہ مریم نواز زور لگا لیں، شہباز شریف زور لگا لیں، حمزہ شہباز زور لگا لیں، بلاول بھٹو مل جائیں، مولانا فضل الرحمان مل جائیں، باقی ساری جماعتیں مل جائیں، لیکن جب تک فوج اس حکومت کے پیچھے ہے اس حکومت کا جانا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ خدا حافظ۔